بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 7 بار یہ سورہ پڑھ لیں، دشمن کی جڑ اکھاڑ دے گا، دشمن کی زبان قیامت تک بند ہو جائے گی، آپ کی جان کے دشمن بھی آپ کے قدموں میں آ کر معافی مانگیں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے لیے عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ عمل انتہائی خاص اور دشمنوں سے حفاظت کے لیے، ان سے بچنے کے لیے اور اللہ رب تعالیٰ کا خاص فضل اور رحمت حاصل کرنے کے لیے بہت سارے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں اور بیٹیاں یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ قرآنی عمل ایسا دیا جائے کہ ہمارا دشمن انتہائی طاقتور ہے، ہمارا دشمن وہ مالی لحاظ سے، جانی لحاظ سے زور آور ہے، تو کوئی ایسا عمل دیا جائے کہ اس کی زبان بندی ہو جائے اور وہ جو جان کے دشمن ہیں وہ ہم سے دور ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے، ان کے ظلم سے محفوظ فرمائے۔ یاد رکھیں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر جہاں پر اگر کسی کو اللہ کی نعمتیں حاصل ہیں تو وہ کوشش کرتا ہے کہ جو کمزور طبقہ ہے اس پر کسی نہ کسی طرح اپنا دباؤ رکھے یا اپنی حکومت ان پر رعب جمائے رکھے، لیکن اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ ظلم ایک ایسی چھت ہے جس کی کوئی دیوار نہیں، وہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے، کسی بھی وقت وہ زمین بوس ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر اس زندگی میں کوئی دشمن آپ کا ہے، چاہے وہ آپ کو جانی لحاظ سے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، مالی لحاظ سے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یہ آپ کی عزت و نفس کو مجروح کرنا چاہتا ہے، تو آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے۔ یہ قرآنی عمل آپ نے ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس دشمن کی دشمنی سے محفوظ فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر نیک اور جائز مقاصد کے اندر کامیابی اور کامرانی نصیب فرما دیں گے۔ یہ ایک ایسا بہترین عمل ہے کہ اس اسلامی بھائی نے، اسلامی بہن نے یا بیٹی نے اس عمل کو کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے مقصد کے اندر اسے کامیابی عطا فرمائی ہے۔ تو اس عمل کو جب بھی آپ چاہے، دن میں، رات میں، ہفتے کے کسی بھی دن میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ممکن ہو تو اپنی توفیق استطاعت کے مطابق آپ ضرور صدقہ خیرات نکالیں، کیونکہ یہ صدقہ خیرات ایک ایسی چیز ہے جو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اگر کوئی تکلیف، مصیبت یا پریشانی بھی آ بھی چکی ہو تو وہ ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کریم صدقے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اسے بڑھاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ صدقہ انسان کے اس وقت کام آتا ہے جب انسان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ انسان کو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی تو ماں باپ اس سے بھاگیں گے، تو اس مشکل وقت میں اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی کرم فرمائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اول آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ۔ اسلامک فقہ یوٹیوب میں معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا صدقہ، آپ کی آل اولاد کا صدقہ عالم اسلام کی بھی خیر فرمائے اور اللہ کریم، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تمام مسلمانوں کو دین اور دنیا کی عزتوں سے، شان و شوکت اور عفتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے لیے عمل لے کر حاضر ہیں۔ یہ عمل انتہائی خاص اور دشمنوں کی حفاظت کے لیے، ان سے بچنے کے لیے اور اللہ رب العالمین جل جلالہ سبحانہ و تعالی کا خاص فضل اور رحمت حاصل کرنے کے لیے بہت سارے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں اور بیٹیاں یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ قرآنی عمل ایسا دیا جائے کہ ہمارا دشمن انتہائی طاقتور، ہمارا دشمن جو ہے وہ مالی لحاظ سے، جانی لحاظ سے زور آور ہے، تو کوئی ایسا عمل دیا جائے کہ اس کی زبان بندی ہو جائے اور وہ ہمارا جو جان کے دشمن ہے وہ ہم سے دور ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے، ان کے ظلم سے محفوظ فرمائے۔ یاد رکھیں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر جہاں پر اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل ہیں تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ جو کمزور طبقہ ہے اس پر کسی نہ کسی طرح اپنا دباؤ جو ہے وہ رکھے یا اپنی جو ہے حکومت ان پر رعب جمائے رکھے، لیکن اللہ جل شانہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ ظلم ایک ایسی چھت ہے جس کی کوئی دیوار نہیں، وہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے، کسی بھی وقت وہ زمین بوس ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرنے سے منع فرمایا۔ اگر زندگی میں کوئی دشمن آپ کا ہے، چاہے وہ آپ کا جانی لحاظ سے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، مالی لحاظ سے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یہ آپ کی عزت و نفس جو ہے وہ مجروح کرنا چاہتا ہے، تو آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں۔ یہ قرآنی عمل آپ نے ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس دشمن کی دشمنی سے محفوظ فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر نیک اور جائز مقاصد کے اندر کامیابی اور کامرانی نصیب فرما دیں گے۔ یہ ایک ایسا بہترین
عمل ہے کہ جسے اسلامی بھائی نے، اسلامی بہن نے یا بیٹی نے اس عمل کو کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے مقصد کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے کامیابی عطا فرمائی ہے۔ تو اس عمل کو جب بھی آپ چاہیں، دن میں، رات میں، ہفتے کے کسی بھی دن میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ممکن ہو تو اپنی توفیق استطاعت کے مطابق آپ ضرور صدقہ خیرات نکال لیں، جتنا بھی آپ پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ صدقہ خیرات ایک ایسی چیز ہے جو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اگر کوئی تکلیف، مصیبت یا پریشانی آ بھی چکی ہو تو وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کریم صدقے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اسے بڑھاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ صدقہ انسان کے اس وقت کام آتا ہے جب انسان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ انسان کو ایک نیکی کی بھی ضرورت ہوگی تو ماں باپ اس سے بھاگیں گے، تو وہ اس مشکل وقت میں اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی کرم فرمائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اول آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی درمیان کے اندر سورہ محمد قرآن کریم فرقان حمید کے اندر یہ سورہ موجود ہے۔ سورہ محمد اس قرآنی سورہ کو باوضو حالت میں ہم نے 3 مرتبہ پہلے دن، پھر دوسرے دن اسی طرح باوضو حالت میں اول و آخر درود شریف پڑھ کر 3 مرتبہ سورہ محمد، اور پھر تیسرا دن آئے گا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر باوضو حالت میں درود شریف پڑھ کر درمیان میں سورہ محمد 1 مرتبہ، یوں تینوں دنوں میں 7 مرتبہ سورہ محمد جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ دشمن کا تصور رکھ کر 3 دن لگاتار اس پر پھونک مارتے رہنا ہے، دم کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی وہ وقت دور نہیں، انتہائی قریب ہے آپ کے کہ آپ کا دشمن جو ہے اس کی زبان بندی ہوگی، وہ آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی انشاءاللہ تعالی نہیں دیکھے گا۔ اگر آپ کہیں مقدمات میں پھنس چکے ہیں اور مقدمات سے کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ اس کام کی نیت کر کے جب یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس مقدمے میں، اس کام میں کامیابی عطا فرمائے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ آپ کے خلاف بولنے والوں کی زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ تو میں یہی کہوں گا کہ یہ وظیفہ دشمنوں سے حفاظت کے لیے، اگر آپ کے دشمنوں نے آپ کو بہت زیادہ پریشان کر کے رکھ دیا ہے اور آپ میں اتنی طاقت نہیں کہ آپ ان کا مقابلہ کر سکیں، تو آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے دشمن بھی آپ کی عزت کرے گا اور کبھی بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ لاکھوں دشمنوں کی زبان بندی کے لیے صرف یہ ایک وظیفہ ایسا ہے کہ 3 دن لگاتار آپ سورہ محمد 7 مرتبہ تلاوت کریں، پہلے دن بھی 3 دفعہ، دوسرے دن بھی 3 دفعہ، اور تیسرے دن صرف 1 مرتبہ پڑھ کر آپ دشمن کا تصور کر کے اس پر پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گا، آپ پر الزام تراشی سے باز آئے گا۔ اگر وہ آپ پر تہمت لگاتا ہو یا معاشرے میں آپ کی بدنامی کا باعث بنتا ہو تو انشاءاللہ اس کی زبان بندی ہو جائے گی اور آپ کی عزت، آپ کی ناموس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ و مامون رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ دونوں جہانوں میں ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پھر آپ نے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ میری مشکلات دور کر دے، میری زندگی میں آسانیاں آ جائیں۔ اے اللہ جو میرے اوپر مشکلات ہیں وہ مجھ سے دور ہو جائیں۔ اے اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے۔ آپ نے اچھے طریقے سے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ جو آپ کا مقصد ہے وہ اپنا مقصد حل کروانا چاہتے ہیں، اپنی دعا میں مانگ لینا ہے۔ بے شک اللہ پاک کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، بس انسان کا کام ہے یقین کے ساتھ مانگنا۔ تمام دوست احباب نماز کی پابندی لازمی رکھیں، کیونکہ نماز برائی سے روکتی ہے۔ اگر نماز کی پابندی کرنا شروع کر دیں تو آپ کے بہت سارے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام